بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا آج تک دنیا میں ایک بندہ بھی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کو نہ ماننے والے، نبی کو نہ ماننے والے، قرآن کو نہ ماننے والے، تقدیر کو نہ ماننے والے بہت سارے مل جائیں گے۔ موت کا انکار کرنے والا پوری دنیا میں ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ تھوڑا سا غور کیا جائے تو موت کی مقدار بھی زندگی کی مقدار سے زیادہ ہے۔ دنیا میں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو مردہ پیدا ہوتے ہیں، ان کو زندگی نہیں ملتی، اور جس کو زندگی ملتی ہے اس نے مرنا ضروری ہے۔ لہٰذا موت کی مقدار، نمبر آف ڈیتھ، موت کی مقدار بھی دنیا کے اندر زیادہ ہے، اور موت کا وقت بھی دنیا کے اندر زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح سے لے کر کسی روح کے دنیا میں آنے تک کے وقت کو بھی موت کا وقت کہا، اور پھر اس کے مر جانے کے بعد سے لے کر حشر تک کا جو وقت ہے اس کو بھی موت کا وقت کہا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ فرماتے ہیں تم مردہ تھے، مرنے سے پہلے کا جو وقت ہم پر، پیدا ہونے سے پہلے کا وقت جو ہم پر گزر چکا ہے وہ بھی ہماری موت کا وقت تھا، اور مرنے کے بعد جو ہزاروں سال ہم نے قبر میں رہنا ہے وہ بھی ہماری موت کا وقت ہے۔ تو دنیا کے اندر موت کی مقدار بھی زیادہ ہے، موت کا وقت بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر قرآن پاک کے اندر جہاں موت اور زندگی دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، وہاں کئی جگہ پر اللہ پاک نے موت کو پہلے ذکر فرمایا، اسی وجہ سے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ اللہ نے پہلے موت کو ذکر کیا، پھر زندگی کو ذکر کیا۔ لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وہاں بھی اللہ پاک نے موت کو پہلے ذکر فرمایا، اس لیے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کی مقدار بھی زیادہ، جس کا وقت بھی زیادہ۔ ایک مسلمان ساری زندگی کا جو بھی پروگرام بناتا ہے، مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جو موت کو سامنے رکھ کر پلاننگ کرے، اور غیر مسلم کے سامنے چونکہ موت نہیں ہوتی،
لہٰذا وہ اپنی زندگی ہی کو سامنے رکھ کر رات اور دن کے پروگرام کو بناتا ہے، جوانی اور بڑھاپے کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی کے پروگرام کو بناتا ہے۔ ایک ایمان والا موت کو سامنے رکھ کر اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر موت کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کون کون سی چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، موٹی موٹی 4 باتیں آج کی مختصر سی مجلس کے اندر سامنے رکھی جائیں۔ ایک بات جو اللہ پاک کئی آیات شریفہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر حالت میں آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں چلے جاؤ موت تمہارا پیچھا کرے گی اور موت تمہیں پہنچ کر رہے گی، اگرچہ تم بڑے مضبوط قسم کے محلات کے اندر اپنے آپ کو رکھ لو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے جس موت سے ساری زندگی انسان بھاگتا ہے، 1000 قسم کی دوائیاں کھاتا ہے، 1000 قسم کی تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ موت سے میں بچ جاؤں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ موت جس سے تم ساری زندگی بھاگتے ہو یہ تمہیں آ کر رہے گی۔ دنیا کے اندر وہ بہت سے بندے جو اپنی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کی زندگی بچانا بناتے ہیں، پوری تدبیر اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کو بچایا جائے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کو نہیں بچا سکتے اور دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کے ذمے اللہ پاک نے روحوں کو قبض کرنا بنایا ہے، 1 کی نہیں، 2 کی نہیں، 1000 کی نہیں، لاکھ کی نہیں، کروڑ کی نہیں، ارب کی نہیں، اس سے کہیں زیادہ کی روحوں کو قبض کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ایک وقت اللہ نے ایسا مقرر کیا ہے کہ موت حضرت عزرائیل علیہ السلام پر بھی آ جائے گی، کسی نے نہیں بچنا۔ ایک تو قرآن پاک کے اندر اس اعلان کو بار بار اور مختلف انداز سے کیا گیا، کل نفس ذائقۃ الموت، اور کل من علیہا فان، اور قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ بہت سی آیات شریفہ کے اندر اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بندہ نہ مال دے کر بچ سکتا ہے، نہ اپنی عقل سے بچ سکتا ہے، نہ عہدے کی وجہ سے بچ سکتا ہے، نہ سفارش کی وجہ سے بچ سکتا ہے، نہ کسی اور تدبیر کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ موت ہر حالت پر ہر بندے پر آ کر رہے گی، ایک چیز۔ دوسری چیز جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بطور احسان کے ذکر فرمایا، موت جب آتی ہے سارے کام وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، جہاں تک پہنچ گئی ٹھیک ہے، موت آئی کام وہیں کا وہیں رہ گیا۔ مکان ایک آدمی بنا رہا ہے، جتنا بن گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا۔ موت جب آتی ہے ہر کام وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بطور احسان کے ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ تمہارے ساتھ میں یہ معاملہ کرتا ہوں، تم کسی نیکی کو شروع کرو گے اور موت آ جائے گی اور اس نیکی کو پورا نہیں کر سکو گے، میں تمہارا رب تمہیں پوری اس نیکی کا اجر لکھ دوں گا۔ ایک آدمی حج کے لیے چلا، احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، انتقال ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو حاجی لکھ دیا۔ ایک آدمی عمرے کے لیے چلا، وہاں نہیں پہنچا، اللہ نے اس کو عمرے کا اجر و ثواب لکھ دیا۔ ایک آدمی عالم بننے کی کوشش کرتا ہے، 2 مسئلے اس نے سیکھے ہیں، موت آ گئی، اللہ اس کا حشر علماء کے اندر کر دیں گے۔ ایک آدمی حافظ بننے کا ارادہ کرتا ہے، 2 آیتیں یاد کی ہیں، موت آ گئی، اللہ پاک اس کو حفاظ کے اندر شمار کر دیں گے۔ ایک مسلمان اس نیت کے ساتھ جیتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، میں نے اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، میں اللہ پاک کے محبوب بندوں کے اندر شامل ہونا ہے، اللہ مجھے ولایت نصیب فرما دیں، اس کے لیے وہ کوشش اور محنت کرتا رہتا ہے۔ اس کو نہیں ملتی زندگی کے اندر، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی محنت چل رہی ہے، اس کی نیت چل رہی ہے، اللہ پاک اس کو قیامت والے دن اولیاء کے اندر شمار کر دیں گے۔ اللہ پاک نے اس حقیقت کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ تھی کہ موت آ کر رہے گی۔ دوسری چیز اللہ پاک نے بطور احسان کے فرمایا کہ جو آدمی نیکی کرتا ہوا اس کی نیت اس نیکی کو پورا کرنے کی ہے، اگر نہیں کر سکے گا میں پوری اس نیکی کا اجر اس کو لکھ دوں گا۔ ہجرت کا حکم آیا، ایک بہت ہی بوڑھے صحابی مکہ مکرمہ کے اندر چل پھر نہیں سکتے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں،
ہجرت واجب ہوئی اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ میں نے تمہاری پرورش کی، میں نے تمہارے اوپر بڑے احسان کیے، میرے اوپر بھی ایک احسان کر دو، چارپائی پر مجھے ڈال کر مجھے جیسے جنازے کو لے کر جاتے ہیں اس طریقے سے مدینہ پہنچا دو۔ بیٹوں نے چارپائی پر ڈال کر ان کو مکہ سے لے کر چلے، ابھی تنعیم میں پہنچے تھے، 3 میل صرف مکہ مکرمہ سے انتقال ہو گیا۔ اللہ نے مستقل قرآن پاک کی آیت شریفہ نازل فرمائی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ پاک نے اپنے ذمے اس کا اجر لکھ لیا۔ تو اللہ پاک نے بطور احسان کے اس بات کو موت کے بارے میں ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ایک اور آیت شریفہ کے اندر فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ ساری زندگی گناہوں کے اندر مبتلا رہا، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، اور جب دیکھا کہ اب سانس نکلنے والا ہے، اب وہ کہتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسے وقت کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی نیت اس کی اعمال صالحہ کی ہو، وہ اعمال صالحہ کر سکے یا نہ کر سکے، دونوں صورتوں کے اندر اللہ اجر لکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ گناہوں کی زندگی کے اندر مبتلا رہتا ہے، اس کی نیت نہیں ہے گناہوں کو چھوڑنے کی، اس کی نیت نہیں ہے اعمال صالحہ کے کرنے کی، وہ اسی حالت کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، فرشتوں کو دیکھ کر وہ توبہ کی کوشش کرتا ہے، ایسے وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ تیسری چیز، اللہ پاک نے بہت کثرت سے قرآن پاک کے اندر موت کے وقت فرشتے کس حالت میں آتے ہیں، اس بات کو، اس منظر کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک بات کو یاد رکھا جائے، ملک الموت جو فرشتہ آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے، حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی شان اتنی اونچی ہوتی ہے، جب فرشتہ ان کے پاس آتا تھا تو پہلے اجازت مانگتا تھا۔ اگر وہ نبی اجازت دیں کہ جی ٹھیک ہے آپ میری روح قبض کر سکتے ہو تو وہ روح قبض کرتے تھے، ورنہ اللہ پاک کے سامنے جا کر کہہ دیتے تھے ابھی نبی نہیں دنیا چھوڑ کر آنا چاہتے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو آخری خطبہ دیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارے سے تشریف لائے، انصار اور مہاجرین بڑے افسردہ تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اگر چاہے تو دنیا میں جو چاہے اس کو مل جائے، اور اگر وہ چاہے تو اللہ پاک کے پاس چلا جائے۔ اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، یہ سننا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ صدیق اکبر کو کیا ہو گیا جو ایک دم رونا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کا کوئی قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بعد میں پہچانا ہم نے کہ ہم میں سب سے زیادہ عقل اور سمجھ والے صدیق اکبر ہیں۔ وہ پہچان گئے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام کسی کا قصہ بیان نہیں فرما رہے، بلکہ اپنی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے مجھے اختیار دیا ہے، اگر میں رہنا چاہوں تو رہ سکتا ہوں، جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں، میں نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے، اب میں نے نہیں رہنا۔ تو نبی کے پاس جب ملک الموت آتے ہیں تو اجازت لیتے ہیں۔ ولایت کا ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ملک الموت اس بندے کے پاس آتے ہیں تو یہ تو نہیں کہتے کہ تجھے اختیار ہے، مرنا چاہتا ہے یا جینا چاہتا ہے، یہ تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جس حالت میں مرنا چاہتے ہو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اسی حالت کے اندر میں آپ کی روح نکالوں گا۔ سجدے میں مرنا چاہتے ہو، قیام میں مرنا چاہتے ہو، کلمہ پڑھ کر جانا چاہتے ہو، قرآن پڑھ کر جانا، جس حالت میں مرنا چاہتے ہو، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تو اللہ کا محبوب بندہ ہے، جس حالت میں تو مرنا چاہتا ہے اس حالت میں میں نے تیری روح کو قبض کرنا ہے۔ اور ایک عام جو ایمان والوں کا درجہ ہوتا ہے، ملک الموت آتے ہیں، اجازت بھی نہیں مانگتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کس حالت میں مرنا چاہتے ہو، لیکن اللہ کی طرف سے سلام لے کر آتے ہیں، خوشخبری لے کر آتے ہیں، خوشبو ساتھ لے کر آتے ہیں، بڑی عزت و احترام کے ساتھ دنیا سے لے کر جاتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تمہارے تیرے اوپر سلامتی ہو، تیرے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، جنت میں تو داخل ہو جا، بڑی اچھی تو نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان مناظر کو بیان فرمایا ہے جو مناظر ہوتے ہیں ایک برے آدمی کی روح کے قبض کیے جانے کے اور ایک اچھے آدمی کی روح کو قبض کیے جانے کے۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ کا احسان ہے۔ آج ہم یہ نیت کریں
کہ ہم نے اپنی زندگی کا وظیفہ اور مقصد بنانا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرما، یہ دعائیں مانگنی ہے، اور جتنے بھی اس کے لیے اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں وہ ہم سب نے اپنے لیے ان کو جمع کرنا ہے۔ حضرت حارثہ ابن نعمان یہ وہ صحابی ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے معراج کے اندر ان کے قرآن سننے کی آواز سنی تھی، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرنے والے تھے، صلہ رحمی بہت زیادہ ان کے اندر تھی، اور یہ وہی صحابی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، انہوں نے اپنا مکان پیش کیا تھا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکان نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اسی حجرے میں رہا کرتے تھے۔ جب شادی ہوئی ہے حارثہ ابن نعمان نے اپنا مکان پیش کیا ہے، اور یہی وہ حارثہ ابن نعمان ہیں، لمبی عمر تھی اور آخر کے اندر نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، تو اپنی جگہ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے رہتے تھے وہاں سے لے کر دروازے تک ایک رسی باندھی ہوئی تھی، جب کوئی سائل آتا سوال کرتا یا اس رسی کو پکڑ کر جاتے اور اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کے اندر رقم دیتے، کوئی چیز دیتے، اس کی ضرورت اپنے ہاتھ سے پورا کرتے۔ گھر والے کہتے کہ اللہ کے بندو آپ یہاں ہمیں جو حکم دے رہے ہیں ہم آپ کی طرف سے دے دیں گے، تو یہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا اپنے ہاتھ سے کسی مسکین کے ہاتھ میں دینا، اس سے اللہ پاک بری موت سے بچا لیا کرتے ہیں۔ آج بدقسمتی سے بہت ساری چیزیں ہم نے بدل دی ہیں، یہ زکوٰۃ اور اس کا جو نظام ہے یہ بھی آج ہم نے بدل دیا۔ صحابہ کے دور میں، صلحاء کے دور میں یہ تھا کہ فقیر اپنے فقر کو چھپایا کرتے تھے، وہ کسی کے سامنے یہ بیان نہیں کرتے تھے میں فقیر ہوں، اپنے فقر کو نہیں۔ اللہ پاک نے ایسے فقراء کی تعریف قرآن کے اندر فرمائی ہے کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ ایسے اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ کسی کو ان کے فقر کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ وہ اپنے گھروں کے اندر کوئی چیز جلا دیتے ہیں کہ پڑوسی یہ سمجھے کہ ان کے گھر میں کھانا پک رہا، حالانکہ وہ کھانا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے فقر کو چھپایا کرتے تھے، اور جو صاحب مال ہوتے تھے وہ فقراء کو تلاش کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ یہ ایک نظام تھا، بدقسمتی سے الٹ کر دیا۔ آج ایک آدمی آتا ہے، ایک پورا بنڈل ساتھ لے کر آتا ہے، اپنے فقر کو ثابت کرتا ہے، بہت ساروں کے خط لے کر آتا ہے کہ دیکھو فلاں نے بھی مجھے فقیر بنایا ہے، اور فلاں کے حساب سے بھی میں ضرورت مند ہوں، اور فلاں بندے نے بھی میرے لیے یہ زکوٰۃ اور صدقات کو صحیح کر دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں لا کر اپنے فقر کو ثابت کیا جاتا ہے۔ نظام بدل گیا، یہ چیریٹی وغیرہ جتنی بھی بنی ہے یہ سارے کا سارا اس نظام کو بدل دینا ہے۔ صحابہ کے دور میں، صلحاء کے دور میں جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ تلاش کر کے فقراء کو ان کے ہاتھوں میں جا کر ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ فقراء اپنے فقر کو چھپاتے تھے، یہ اس دائیں ہاتھ سے دیتے تھے، بائیں ہاتھ سے کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ ایک نظام تھا زکوٰۃ کے ادا کرنے کا، بدقسمتی سے بدل گیا۔ کوشش کریں اس بات کو کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ پاک آسانی سے توفیق دے، ضرورت مندوں کی ضرورت اپنے ہاتھ سے پورا کریں، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس نیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ مجھے اس کی وجہ سے بری موت سے بچائیں گے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، کہیں تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان سے گزر ہوا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پھٹی ہے اور اس کے اندر سے ایک آدمی نکلا، سامنے آ کر بیٹھ گیا کہ اے ابراہیم، اللہ پاک نے مجھے تیرے لیے اجازت دی ہے کہ میں اپنی قبر سے آ کر آپ مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم مرے تو اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ پاک نے کے پاس جب میں پہنچا ہوں میرے پاس بڑے گناہ تھے، نیکیاں کوئی زیادہ نہیں تھی، گناہ بہت زیادہ تھے، میں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق سمجھے بیٹھا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ ایک خوبی تھی تیرے اندر جس کی وجہ سے آج میں تجھے بخش دیتا ہوں، اور وہ خوبی یہ تھی کہ تو ان بندوں کو محبوب رکھتا تھا جس کو میں محبوب رکھتا ہوں۔ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتا ہے، المرء مع من احب، یہی وہ بات تھی جو صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے۔ یا رسول اللہ، جنت مل بھی گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے اس جنت کو جس میں آپ کا دیدار نہیں؟ آپ کی جنت تو بہت اونچی ہوگی، ہم کہاں وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ آپ تو نبیوں کے سردار،
آپ تو سب سے اونچی والی جنت میں ہوں گے، اور ہم اگر جنت میں پہنچ بھی گئے تو ہماری جنت میں نعمتیں تو ساری ہوں گی، لیکن ہم نے ان نعمتوں کو کیا کرنا ہے جس کے اندر آپ کا دیدار نہ ہو، آپ کی زیارت نہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس کو محبوب رکھتا ہے اسی کے ساتھ اللہ اس کا حشر کریں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اسی بات سے ہوئی، اس لیے کہ ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں تھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ کی جو محبت تھی وہ ہم جانتے تھے کہ ہماری آپ کی محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا چونکہ تو میرے محبوب بندوں سے محبت رکھتا تھا اس وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا۔ اس کا اہتمام کریں، ایک مصیبت ہے آج کے دور کے اندر، اور اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو علامات قیامت میں سے فرمایا تھا، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ بعد میں آنے والے پچھلے لوگوں کو لعنت ملامت ہی کرتے رہیں، اور فلانا بھی ایسے تھا، فلانا بھی، وہ جنتوں میں پہنچ گئے، وہ صحابہ اور وہ صلحاء اور وہ اللہ کے نیک بندے اور وہ ائمہ کرام پتہ نہیں کتنے اونچے درجات کے اندر پہنچ گئے، اور یہ آدمی ان کی بدخوئیاں کر کر اپنی آخرت کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بعد میں آنے والے پہلے جو جا چکے ہیں ان پر لعنت ملامت کریں گے۔ یہ ایک مصیبت ہے آج کے دور کے اندر، اور یہ ایک سازش ہوتی ہے باطل قوتوں کی کہ صلحاء کا اور لوگوں کا آپس کا رشتہ ختم ہو جائے تاکہ کبھی بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہ سکیں۔ ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو ایک دوسرے کے تعلقات ہیں، یہ تعلقات اغراض کی بنیاد پر نہ ہوں، یہ اس لیے نہ ہو کہ میں نے ان سے کچھ لینا ہے یا اس کو کچھ دینا ہے، بلکہ یہ تعلقات صرف اللہ کی رضا اور محبت کے لیے ہوں اور دین کی بنیاد پر ہو۔ ہمیں دوسرا آدمی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے، دوسرا آدمی اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہو کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، کوئی آدمی اس لیے اچھا لگتا ہو کہ وہ تلاوت بہت زیادہ کرتا ہے، کوئی آدمی اس لیے اچھا لگتا ہو کہ وہ تہجد کی پابندی کرنے والا ہے۔ نیکیوں کی بنیاد پر دوسروں سے تعلقات کو قائم کرنا اور پھر اس تعلق کو اللہ کی رضا کا سبب بنانا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن عرش کے سائے کے اندر 7 آدمیوں کو اللہ رکھیں گے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو اللہ کے لیے آپس میں ملتا ہے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے تیسری چیز قرآن پاک کے اندر ان مناظر کو بڑا بیان کیا ہے جو برے لوگوں کی روح کے قبض کرنے کے وقت ہے اور جو اچھے لوگوں کے روح کے قبض کرنے کے وقت ہے۔ ایک تو دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور دوسرا اس کے لیے جو اسباب ہیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی چیز اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اسلام پر ہو۔ یہاں وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ نہیں فرمایا، اس لیے کہ ایمان ہے وہ احکامات جن کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام ہے وہ احکامات جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر جو چاہو جیسا چاہے ہو، باہر یہودیوں کے مطابق ہو، ظاہر عیسائیوں کے مطابق ہو، ظاہر ہندوؤں سکھوں کے جیسا بھی ہو، یہ غلط ہے، یہ نظریہ غلط ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ مکمل زندگی لے کر آئے ہیں، آپ نے ظاہر کو بھی درست فرمایا ہے، آپ نے باطن پر بھی محنت فرمائی ہے، آپ نے لباس کے احکامات بھی بتلائے ہیں، آپ نے شکل و صورت کے احکامات بھی بتلائے ہیں۔ غلط کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف اندر کا ٹھیک ہونا کافی ہے، غلط کہتا ہے، تحریف کرتا ہے، دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ صرف اندر ٹھیک ہو جائے کو کافی ہے۔ غلط ہے یہ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل دین لے کر آئے ہیں، صحابہ کے اندر مکمل دین موجود تھا، ظاہر بھی درست تھا، باطن بھی درست تھا، صلحاء کا ظاہر بھی ٹھیک تھا، باطن بھی ٹھیک تھا۔ آج تک جتنے اللہ کے نیک بندے دنیا سے گئے ہیں ظاہر پر بھی محنت کی ہے، باطن پر بھی کی ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ ظاہری طور پر بھی اسلام تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ایک تو اس بات کا اہتمام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 3 دن پہلے آپ نے فرمایا وَلَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَيُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، دیکھو تم میں سے کسی آدمی کی موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ اچھا گمان اللہ کے ساتھ رکھنا، اللہ کے ساتھ اچھا گمان کیا؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے میں مانتا ہوں کہ یہی حالت میرے لیے بہتر ہے،
اگر تو نے مجھے فقر کے اندر رکھا ہے میں فقر کے اندر راضی ہوں، تو نے مجھے بیماری کی حالت میں رکھا ہے میں بیماری کی حالت میں راضی ہوں، تو نے مجھے میرے لیے اولاد تجویز کی ہے میں اولاد کے ساتھ خوش ہوں، اگر مجھے بے اولاد رکھا ہے میں اس حالت کے اندر خوش ہوں۔ اے اللہ جو آپ میرے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں میں اس پر راضی ہوں، میرا آپ کے متعلق گمان بہت اچھا ہے، اور اے اللہ جو میں دعا کرتا ہوں اگر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں میں اس پر بھی خوش ہوں، اگر میری دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی میں اس پر بھی خوش ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کی جگہ آپ نے مجھے کوئی اور بڑی نعمت دینی ہے۔ اللہ پاک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، پوری زندگی اس کی مشق کرنا، یہ رسول پاک علیہ السلام نے وصال سے 3 دن پہلے فرمایا، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تیسری چیز، مرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام کرنا۔ ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر پہنچ جائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، ہم صدقہ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، ہم حج عمرے کے لیے نہیں جا سکیں گے، لیکن صدقات جاریہ جو اچھے کام دنیا کے اندر کر کے گئے تھے اس کا اجر و ثواب اللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اولاد پر محنت کرنا، اولاد نیک ہوگی، ان کی نیکیاں والدین کو ملتی رہیں گی، کوئی رفاہ عامہ کے کام میں کس نے اپنی توفیق کے مطابق حصہ ڈال دینا، اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ مسجد مدرسے کے بنانے کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی حصہ ڈالنا، یہ اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ صدقات جاریہ کا اہتمام۔ اور چوتھی چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے، حقوق العباد سے سبک دوشی، اس بات کا اہتمام کرنا کہ جب میں مروں میرے ذمے کسی کا قرضہ نہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ، منافقین تک آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی تھی، لیکن اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا تھا جو مر گیا اور اس کے ذمہ دوسروں کا قرض ہے۔ یہ بہت معمولی سمجھتے ہیں، ہڑپ کرتے جاؤ، جیبیں کاٹتے جاؤ، پیٹ ہے جہنم ہے جو بھرنے کا نام نہیں لیتی۔ اور بھائی مرنا ہے، اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم نے مرتے وقت کسی کا کوئی حق میرے ذمہ نہ ہو، میں نے کسی کی غیبت نہ کی ہو، میں نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو، میں نے کسی پر بہتان نہ باندھا ہو، میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، میرے ذمے کسی کا قرضہ نہ ہو، کسی کا مال میرے ذمے نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک آدمی مرتے ہوئے غلط وصیت نہ کرے۔ بعض دفعہ ہم لوگ وراثت کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وصیت کے مسائل سے ناواقف ہیں اور اس کو سیکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا رسول پاک علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال عبادت کرتا ہے، ایک عورت 60 سال عبادت کرتی ہے، غلط وصیت کی وجہ سے سیدھے جہنم میں پھینک دیے جاتے ہیں۔ مرتے ہوئے غلط وصیت کی، کوئی عورت بڑی نیک ہے، بڑی صالح ہے، مصلے سے اٹھتی نہیں ہے، وصیت کر دی میں مر جاؤں یہ میری چوڑیاں فلانی بیٹی کو دے دینا، ستیاناس ہو گیا اس عورت کا، اس لیے کہ اس کو کوئی حق نہیں تھا یہ وصیت کرنے کا۔ ایک ہے ہدیہ، ہدیہ ہے وہ مال جو آپ دیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اس کے اندر کوئی شرط نہیں، صرف شرط یہ ہے مال حلال ہو، جہاں دے رہے ہیں وہ جائز جگہ ہو، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ ہے ہدیہ۔ ہدیہ جو آپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں زندگی کے اندر بالغ ہونے کے بعد بھی، وہ بھی ہدیہ ہے۔ دوسرا ہے وصیت۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ یہ مال جب تک میں زندہ ہوں میرا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ وصیت کے بارے میں بہت ساری شرائط ہیں، 2 شرطیں ہر بندہ ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ ایک شرط یہ ہے لا وصیت لوارث، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے وارث کے لیے وصیت کرے۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرے، بیٹی کے لیے وصیت کرے، خامند بیوی کے لیے وصیت کرے، بیوی خامند کے لیے وصیت کرے، کوئی ماں باپ کے لیے، یہ حرام ہے۔ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، وصیت تو کسی غیر وارث کے لیے ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت پورے مال میں سے صرف 1/3 کے اندر ہو سکتی ہے، ثلث مال کے تیسرے حصے کے اندر پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے۔ موٹے موٹے وصیت کے دو مسئلے، وصیت صرف 1/3 کے اندر ہو سکتی ہے اور وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ غلط وصیت کی وجہ سے 60 سال کی عبادت کا ستیاناس ہو جاتا ہے۔ اور وراثت وہ ہے، ہدیہ وہ جو زندگی میں آپ نے دے دیا، وصیت وہ جو آپ نے زندگی میں اپنے پاس رکھی،
اور یہ کہہ دیا کہ مرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے خرچ کرنا، یہ وصیت ہے۔ وصیت کے ساتھ بہت ساری شرائط ہیں۔ تیسری چیز وراثت ہے۔ وراثت یہ ہے کہ آپ کے پاس تھا، زندگی میں بھی نہیں دیا، اس کے بارے میں کسی کو کچھ کہا بھی نہیں، اب یہ بندہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اب اللہ پاک نے جس طریقے سے اس وراثت کو تقسیم کیا ہے وہ مستقل ایک احکامات کا باب ہے، اس کے حساب سے اس کو تقسیم کرنا، یہ وراثت ہے۔ اور وراثت کے اندر کمی زیادتی حرام ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے اپنے کسی وارث کو حصے سے محروم کر دیا، اللہ اس کو جہنم سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ کان کھول کر سامنے رکھیں۔ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جاتے ہوئے کنگال تھا، فقیر تھا، ایک ٹیڑی پیسہ بھی اس نے نہیں چھوڑا، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ قیامت والے دن اس بندے کی اس پر پکڑ نہیں ہوگی کہ تو دنیا سے چھوڑ کر آیا تھا تو ان کے لیے چھوڑ کر کیوں نہیں آیا، ان کے لیے مکان کیوں نہیں بنا کر دے کر آیا، ان کے لیے بینک میں پیسے کیوں نہیں رکھ کر آیا، ان کے لیے فلاں پراپرٹیاں کیوں نہیں، اس پر کسی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک آدمی جب تک زندہ ہے تمام حقوق اس کے لیے ضروری ہیں، بیوی کا حق اس کے ذمے ہے، اولاد کا حق اس کے ذمے ہے، ماں باپ کا حق اس کے ذمے ہے، پڑوسی کے حقوق اس کے ذمے ہے، جتنے حقوق ہیں وہ زندگی کے ساتھ ہیں، سانس نکلتے ہی سارے کے سارے حقوق ختم ہو گئے، اس پر پکڑ نہیں ہوگی کہ کنگال بن کر دنیا سے کیوں آیا تھا، تیرا بیٹا بعد میں بل بلاتا رہا، اس کے لیے انتظام کیوں نہیں کیا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک آدمی مال چھوڑ کر مرا ہے اور اس کو شریعت کے خلاف اس نے وصیت کی ہے یا شریعت کے خلاف اس کا مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، اس پر پکڑ ہونی ہے۔ اس بات کو سامنے رکھیں، اللہ اپنے فضل سے معاف کریں، اللہ کا دربار ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن جو قاعدے قانون جو شریعت ہمیں بتائی گئی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ ایک آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ جو چاہے وصیت کرتا رہے، ایک آدمی کو حق نہیں ہے کہ جیسے چاہے اپنے مال کو وراثت کے اندر اس کو تقسیم کرے، کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ یہ مال اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے۔ یہ کرتا میرا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک میری جان موجود ہے، میرے اندر سانس موجود ہے، سانس نکلتے ہی یہ کرتا میرا نہیں ہے، یہ پگڑی میری نہیں ہے، یہ اینک میری نہیں ہے، جو کچھ میری جیب کے اندر ہے میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی ملک میں واپس چلا جاتا ہے اور اللہ پاک خود اس کے حصے مقرر کرتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے صدقات جاریہ کا اہتمام کیا جائے، مرنے سے پہلے اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالا جائے، مرنے سے پہلے اللہ پاک کے ساتھ حسن زن اس کی مشق کی جائے، اور مرنے سے پہلے اپنے مالوں کو شریعت کے مطابق شریعت کے احکامات کو سمجھ کر اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے اور دیا جائے، اور اس کے حساب سے خرچ کیا جائے، اور اس کے حساب سے وصیت اور وراثت کے مسائل معلوم کر کے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پابند ہیں، ہم قیدیوں کی طرح ہیں، پابند ہیں، ہم اپنی مرضی سے کما نہیں سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ مسلمان تو کہا ہی اس کو جاتا ہے جو ہر چیز کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام ہو، جو کہیں گے ویسے کماؤں گا، جیسے آپ فرمائیں گے وہاں خرچ کروں گا، جیسے آپ فرمائیں گے ویسے زندگی گزاروں گا، جیسے آپ فرمائیں گے ویسے رات اور دن میرا گزرے گا۔ ہم مسلمان ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مسلمان دنیا کے اندر قیدی کی طرح ہر چیز کے اندر پابند ہے، اپنی مرضی سے نہ جی سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اس کی مشق کرنا۔ اعتکاف رمضان المبارک کی عبادات میں بڑی بہترین، بہت اونچی عبادت ہے۔ اعتکاف مسنون وہی 10 دن کا ہوتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ساری زندگی اس کا اہتمام فرمایا۔ کوشش کریں، اللہ پاک پتہ نہیں آئندہ رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن اگر کسی وجہ سے پورے 10 دن کا نہیں کر سکتے، ہر آدمی جتنا وہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ نماز کے لیے آئے اور آ کر یہ نیت کر لے کہ جب تک میں نماز سے فارغ ہوں گا، جب تک میں مسجد کے اندر اعتکاف کے ساتھ رہوں گا، اس کو بھی اعتکاف کا اجر ملتا ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کر کے ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، مسجد کے اندر گزارنا اور اعتکاف کی نیت سے گزارنا، اس کی سب کے سب ہم ارادہ کریں، کوشش کریں۔ اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔